اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 42 جگہ پر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی، آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولنے لگے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ، سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر ان سے مانگنا شروع کر دیتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے اور نہ ان کے لیے تو کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کو یہ بات کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے، اے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں ان کے کانوں تک نہ پہنچیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہ ہارے، وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو، اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے۔ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اس مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تم کو اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال دولت نہیں چاہتا۔ جو غریب آدمی مسلمان ہوئے اور اللہ پر ایمان لائے، ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نہیں نکالوں گا۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں
تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو لے آؤ وہ عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ پاک چاہیں گے تو عذاب لے آئیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی۔ تو جب ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان کو مذاق کرتے کہ آج مذاق کر لو، جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو تم اس وقت ہم سے جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو ہم تم سے مذاق اڑائیں گے، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ کا عذاب اس وعدے کے مطابق آیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بارش کا پانی شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کون بچانے والا ہے؟ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جاؤ، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیری بیوی اور تیرا بیٹا دونوں گھر والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں
ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا، اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزر گیا، آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بھڑکانا شروع کر دیا، تو یہ لوگ خداوند کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ پاک کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک سہارے کا عمل نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ صادق اللہ العظیم۔